الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی برگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سٹیج دی زینت جمیع علماء کرام، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری مبشر رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا عدیل مدنی صاحب، حضرت مولانا فہیم نقشبندی صاحب، اللہ جل وعلا تمام علماء دا سایہ ساڑھے سروں تے تادیر قائم و دائم رکھے. میرے دوستو بزرگو، اللہ جل وعلا دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں اللہ پاک میری اور آپ تمام احباب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور منتظمین دے انتظام انصرام نو اور لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال عقیدت محبت اور مودت نہ اظہار کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جشن ولادت دے سلسلے وچ میرے دوستو اے محفل نورانی وجدانی روحانی الحمدللہ انعقاد پذیر ہے. حضور دا ذکر خیر ہو رہا، بصورت نظم تسا سماعت کیتا، اور مینو حکم ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان اور عظمت دے حوالے نال چند گزارشات کرنیاں.
اللہ پاک میری زبان اتے کلمت الحق جاری فرمائے اور اخلاص اور اللہ نی رضا واسطے جڑے کلمات ادا کراں حضور دی شان وچ اللہ پاک اپنی رضا واسطے بولن دی توفیق عطا فرمائے اور اس ساریاں سن کے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بزرگو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اگر کوئی تعریف اور ثنا کرنا او حقیقت وچ حضور دی تعریف و ثنا نہیں کر رہا، او حضور دا نام لے کے اپنے آپ نو سنوار رہا، حضور دا ذکر خیر کر کے اپنی بگڑی بنا رہا، کیونکہ حضور دے درباری صحابی، درباری شاعر، صحابی رسول اور درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانن ما مدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد۔ آپ فرمانن کہ میں حضور نے اگر تعریف و ثنا کرنا اپنی گفتگو نال، اپنے کلام نال، تو میں حضور دی تعریف نہ کر رہا بلکہ حضور کا نام لے کر میں اپنی گفتگو کو سنوار رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ جل وعلا نے اپنے محبوبہ بے پناہ شان عطا فرمائیاں کہ اگر سارا زمانہ، ساری زندگی، جتنی زندگی اللہ عطا فرمائی مقدر وچ، ساری زندگی اگر حضور نے ایسی شانہ بیان کرنے رواں حق ادا نہ کر سکنے، اور قیامت تک اگر حضور نے تعریف و ثنا کرنے رواں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکنا، کیونکہ وڈیاں وڈیاں ہستیاں آئیاں، انہاں بالآخر حضور نے بارگاہ چے عجز نہ اظہار کیتا، انہاں آکھیا یا رسول اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ اسی تسانی تعریف و ثنا نہ حق ادا نہ کر سکنے، بس اسی اتنا عرض کرنے ہیں تسانی بارگاہ وچ کہ اللہ تو بعد اگر کسی نہ مقام اور مرتبہ تے او کوئی اور ذات نہیں، یا رسول اللہ تسانی ذات ہے، بس یا رسول اللہ اتنی گل لے۔ میرے دوستو بزرگو، تے میں کون ہوں حضور نی تعریف نہ حق ادا کرنے والا یا اے دعویٰ کرنے والا، اساں صرف حضور نی بارگاہ چے حاضری پیش کرنی اور بخشش نہ بہانہ بنانا، بخشش نہ ذریعہ بنانا۔ میرے دوستو پوری توجہ نال سماعت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اس طرح کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی اگر اللہ نال محبت کوئی کرنا چاہنا، اگر وہ چاہنا کہ اللہ نال محبت کرے اور اللہ بھی اسا محبوب بنا گنے، تو پھر حضور نال عشق کرے، حضور نال وفا کرے اور حضور نی اتباع کرے۔ اور میرے دوستو بزرگو، عشق رسول کائنات دا او مضمون ہے جس نی چاشنی اللہ تعالی ہر مخلوق عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا لجپال نبی ساری مخلوق واسطے رسول بن کے آئے۔ حضور نے فرمایا ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے دو گروہوں کے، ایک گروہ کفار کا ہے اور ایک گروہ جنات میں کفار جنات کا ہے۔ ان دو کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے اس کا تعلق جمادات سے ہو، اس کا تعلق نباتات سے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور رب نے صرف سب کو حضور کی رسالت کا علم عطا نہیں فرمایا بلکہ ہر طبقے کو عشق رسول کی چاشنی بھی عطا فرمائی ہے۔ کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ کائنات کا خلاصہ ہے
انسان، انسان کے بعد حیوان، حیوان کے بعد نباتات، نباتات کے بعد جمادات، یہ کائنات کا خلاصہ ہے۔ اگر ان طبقات میں سے ہر طبقے میں آپ غور کرو، ہر طبقے کے اندر اللہ نے عشق رسول کی شمع کو روشن کیا ہے۔ ہر طبقہ میرے نبی سے محبت کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی سے عشق کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تو وہ ذوات قدسیہ ہیں جن سے انسانوں میں عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور سے عشق کر کے ایسی مثال رقم کی، ایسی مثال قائم فرمائی کہ قیامت تک ایسی مثال مل نہیں سکتی۔ میرے نبی کے صحابہ نے حضور سے ایسا عشق کیا، حضور سے ایسی محبت کی، حضور سے ایسا پیار کیا کہ کائنات کے اندر قیامت تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے وفا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے قیامت تک آنے والوں، اپنی نمازوں پر فخر نہ کرنا، اپنے روزوں پر فخر نہ کرنا، اور اپنی طاعت اور خیرات اور صدقات پر فخر نہ کرنا۔ اگر فخر کرنا تو اس بات پر کرنا کہ حضور کا امتی اللہ نے بنایا ہے اور حضور کے دامن کرم سے اللہ نے وابستہ کیا ہے۔ عشق رسول سب سے بڑی دولت ہے میرے دوستو بزرگوں، سب سے بڑی دولت۔ عشق رسول کے بغیر کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب کچھ ہوا منصورہ ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا اگر عشق رسول دل میں نہیں ہے تو۔ ہاں، اگر عشق رسول ہے تو باقی معاملات میں اگر کمی ہوئی تو اللہ حضور کے صدقے میں اس کمی کو بھی پورا فرما دے گا۔ اسی عشق کی دعا کیتا کرو، اللہ اس عشق وچ اضافہ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ دعا کرنے نا، اعلیٰ حضرت کی فرمانے ذرا کو سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت بریلی دے تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا و انا آپ عرض کر دینے اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دینے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت اللہ دی بارگاہ چ دعا کر دینے، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ، جس کو درد کا مزہ، وہ نازے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ
میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے میلاد دی محفل وچ آن والے ہو، میرے نبی نال محبت دا دم بھرن والے ہو، میرے نبی دے نال عشق دا دعویٰ کرن والے ہو۔ عشق رسالت عشق رسول بڑی عظیم دولت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے اگر کوئی عقل آلہ ہوئے عشق رسول، اگر حضور دی غلامی اور محبت نصیب ہو جائے تے پھر جڑا عقل والا ہوئے گا اس نو اگر حضور دا در نصیب ہو جائے تے پھر کسی اور در تے نہیں جائے گا۔ حضرات گرامی کائنات وچ صحابہ کرام نے اے ثبوت سانو فراہم کیتا۔ اگر تسی تفسیر، اگر تسی حدیث دیاں کتاباں پڑھو، اگر سیرت دیاں کتاباں پڑھو، حضرات گرامی اے روشن باب تو آنو نظر آئے گا کہ ایک واری جڑا میرے نبی دے در تے آیا وہ اپنے والدین نو بھول گیا، اپنی اولاد نو بھول گیا، سب جان مال اولاد نو بھول کے حضور دا ہو کے رہ گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جدو میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھیا، میرے نبی دا مکھ ویکھیا، میرے نبی دی زیارت کی تھی، میرے نبی دیاں زلفاں دے اسیر ہو گئے، میرے نبی دی حسن و جمال دے قیدی بن گئے۔ کریم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا تے اپنا گھار بھول گیا، بڑی ماں بھول گئی۔ حضرات گرامی جدو آپ نے کلمہ پڑھیا ماں ناراض ہو گئی، ماں کہن لگی اے سعد در محمد چھوڑ دے تے واپس گھر دے اندر آ جاؤ، اے سعد میں تیرے نال ناراض ہوں، میرے کل واپس آ جا، مصطفیٰ محمد دا در چھوڑ دے۔ حضرت سعد نے آکھیا امی جان میں سونے محمد دا در نہیں چھوڑ سکدا، میں اپنے مصطفیٰ کریم اپنے نبی دا در نہیں چھوڑ سکدا۔ امی نے آکھیا، والدہ نے آکھیا اے سعد میں بھوک ہڑتال کران گی، میں بھوکی مر جاواں گی، حلق دے تلے ایک نوالا بھی نہیں گزرن دیواں گی۔ حضرات گرامی حضرت سعد نے آکھیا اے میری والدہ، اے میری امی جان، کھانا کھانا ہی تے کھا لے، نہیں کھانا ہی تے نہ کھا، لیکن میں سونے نبی دا در نہیں چھوڑ سکدا۔ اے میری ماں کھانا کھانا ہی تے کھا لے، اگر نہیں کھانا ہی تے نہ کھاؤ، میں اپنے نبی دا در نہیں چھوڑ سکدا۔ حضرات گرامی طبقات ابن سعد دے اندر لکھیا ہویا ہے ماں نے ضد کی تھی، ماں نے بھوک ہڑتال کی تھی، حضرات گرامی بھوک برداشت کر دیاں ماں بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سعد چھوٹے بھائی نے اپنی ماں دے حلق وچ پانی پایا، ماں نو ہوش آیا، ماں کہنے لگی اے سعد ویکھنا میری حالت کی ہو گئی ہے، ویکھنا تینو ترس بھی نہیں آندا اپنی ماں تے، اے سعد ویکھنا میں مر جاواں گی، اے سعد اگر تو واپس نہ آیا میں بھوک برداشت کراں گی اور بھوکی مر جاواں گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیتا، آپ نے آکھیا امی جان تیرے اندر ایک جان ہے، اگر اللہ تینو 1000 جانا دے وے اور ہر جان تو پہلے تو میں نو اسی طرح دھمکی دے وے، اسی طرح وارننگ دے وے، میں اپنی ماں دی روح 1000 واری اپنی آنکھاں دے سامنے نکلنا ویکھ لواں گا، پر ایک واری بھی در مصطفیٰ نو نہیں چھوڑاں گا۔ اے میری ماں اگر ایتا تیری ایک جان ہے، اگر 1000 جانا اللہ تو دے وے اور میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جائے 1000 جانوں کو، اور وہ بھی اپنی ماں کی جانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے نکلتا دیکھ لوں گا، لیکن ایک بار بھی در مصطفیٰ سے میں الگ نہیں ہو سکتا۔
حضرات گرامی کیڑی چیز ہے حضرت سعادہ حضور نے دیوانہ کر چھوڑیا، اور کیڑی چیز ہے حضرت سعادہ حضور تو جدا نہیں ہونے دینی، عشق مصطفیٰ۔ عشق بڑی ڈاڑی شہوے تا کر کے بزرگ فرماندے نے عشق تے اگ دوویں ایک برابر تے عشق دا سیک ودھیرا او ککھ تے کانے اوے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو او یارو میتے پانی او یارو عشق دا کیڑا بلے شاہ اتھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈیرا حضرات گرامی جسنو عشق رسول نال ہو جائے، جسنو عشق حضور نال ہو جائے، اسنو کوئی اور چیز سواد نہیں دیندی، کسے اور دی محفل مزہ نہیں دیندی۔ او کہندہ ہے بس میں ہوا تے رخ مصطفیٰ ہوئے، میں ہوا سونے دیا ظلفاؤن۔ حضرات گرامی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی اگر زندگیاں دا مطالعہ کرو بڑا خوبصورت نائے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بچپنائے، آپ تے والد دا سایہ اٹھ گیا، پرورش کرنا لی مائے تے ماسیے۔ حضرات گرامی بکریاں چرانے چھوٹے جائے بچے، ماں تے ماسی بکریاں کھول کے دن لیے، ماں منع کر دیے پترا بکریاں چرایا کر، لیکن فلانی وادی دی اندر محمد نائے دا جادوگر رے کدے اس کول نہ جاوی، کیونکہ جڑا اس کول جاوے اسی دا ہو کے رہ جاندائے۔ پتہ نہیں اس دیاں نظرہ چھے کی کمال ہے، پتہ نہیں ہو کی گھول کے پلاندائے، او بندہ گھر جوگا نہیں رہندا اسی دا ہو کے رہ جاندائے۔ اے میرے بچیا بکریاں چرایا کر، اس کول کدے نہ جاوی، سدھا گھر آیا کر۔ حضرات گرامی آپ بچے نے آپ دے دل دماغ دے اندر گل بیٹھی، ماں بار بار منع کر دیئے، ماسی بار بار منع کر دیئے، ہونتا میں ایک واری ضرور اس نو ویکھاں گا۔ حضرات گرامی ایک دن ابو قرصافہ نے بکریاں کھولیاں، بکریاں نو کھیتاں دے اندر چھوڑ دیتا، سدھا رخ میرے مصطفیٰ دے دربار وال کیتا، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ بچہ آ گیا، مجلس رسول لگیے، صحابہ کرام دا مجمعیں، میرے کریم لجپال نبی اپنے صحابہ نو ملفوظات ارشاد فرما رہے نے، اپنے صحابہ نو حضرات گرامی واضح نصیحت فرما رہے نے۔ بچہ آیا مجلس رسول وچ آیا، پہلی نظر ودعا دے چہرے تے پئیے، ذرا کو سبحان اللہ۔ شاعر کہندہ ہے پہلی نظر جدوں ودعا دے چہرے تے پئیے، اور عشق نی چوٹ لگ گئی چوٹ محبت والی، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ پہلی نظر ودعا دے چہرے تے پئیے، اکھاں نال اکھاں ٹکرائیاں گویا، حضرت ابو قرصافہ نو حضور نال محبت ہو گئی، چوٹ محبتی لگ گئی چوٹ محبت والی۔ او یارو عشق نشے وچ آیا، او تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔
حضرات گرامی پہلی نظر ودعا دے چہرے تے پئیے اکھاں نال اکھاں ٹکرائیاں حضور دی محبت دل وچ پیدا ہو گئی ہے سوچ دے نے یار پتہ نہیں ماں کیوں منع کر دیئے ماسی کیوں منع کر دیئے اتنا سونا تھا اس تو پہلے میں کوئی آدمی ویکھیا نہیں کتنا سونا چہرہ ہے کتنی سونی گفتار ہے کتنا سونا کردار ہے حضرت ابو بکر صافہ مجلس رسول چھے بہ گئے میرے کریم آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نال گلاں باتاں کر رہے نے سارا دن ٹک ٹکی لا کے حضرت ابو بکر صافہ میرے نبی دا مکھڑا ویکھ دے رہے سارا دل میرے نبی دا چہرہ ویکھ دے رہے سارا دن گزر گیا جدو شام پئی سورج ڈھلن دے قریب آیا حضرت ابو بکر صافہ نو خیال آیا اے ابو بکر صافہ تو تا بکریاں چران آئے ہیں حضرت گرامی دیوانہ اٹھیا مجلس وچھو بکریاں ہاکیاں گھر چلے گئے حضرت گرامی ماں ماسی نے آکھیا ابو بکر صافہ بکریاں کتھے چرا کیاں ہیں بکریاں بڑیاں کمزور نے آج بکریاں رجیاں ہویاں کوئی نہیں حضرات گرامی ابو بکر صافہ نے آکھیاں ماں میں نو بستر بچھا دے حضرات گرامی بستر بچھ گیا ابو بکر صافہ بستر تے لیٹے اکھیاں بند ہویاں ودو حالا چہرہ اکھاں دے سامنے آگے آئے ودوہا دا چہرہ اکھاں دے سامنے آگے آئے حضرات گرامی دیوانی نو نیند کدرے کیویں آوے نیند کیویں آوے سارا دن حضور دا مکھ ویکھ دے رہے آجو مکھ رات دا ویلا اکھاں دے سامنے آگے آئے گن گن کے رات دے لمحے گزارے صبح ہوئی حضرت ابو بکر صافہ نے آکھی امی میں نو بکریاں کھول دے حضرات گرامی آج دوسرا دن نے بکریاں چھوڑ کے سدھا حضور دی بارگاہ وچ دیوانہ حاضر ہو گیا ہے آج دوسرا دن نے ابو بکر صافہ نے آج دوسرا دن بھی میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ گزار دیتا جدو شام ہوئی ابو بکر صافہ گھر بکریاں لے کے گئے آج ماں تے ماسی نے ڈانٹیا جھڑکیا ابو بکر صافہ کی کردائیں پتہ نہیں بکریاں کتھے چراندائیں بکریاں بڑیا کمزور تے لاغر نے حضرت ابو بکر صافہ آج بھی دوسری رات بستر تے لیٹے اکھا بند ہویاں واللیل دیاں زلفاں اکھا دے سامنے آ گئیاں نے ساری رات نبی نو سوچ دیاں گزار دیتی اے انتظار کہ رات گزرے پھر سونے دی بارگاہ وچ جاواں حضرات گرامی تیسرا دن چڑھیا ابو بکر صافہ پھر حضور دی بارگاہ وچ حضرات گرامی سارا دن حضور نو تک دیاں گزار دیتا آج شام پئی دیوانہ مجلس چو کھڑا ہویا لیکن آج حضرت ابو بکر صافہ دیاں اکھاں چو اتھرو آگے میرے کریم آقا نے دیوانے نو بلایا میرے کریم آقا نے فرمایا او میرے پترا میرے نیڑے آ جاؤ اے میرے بچے میرے قریب آ جاؤ حضرت ابو بکر صافہ قریب آئے حضور نے آکھیا میرے پترا رونا کیوں ہے عرض کر دینے کملی والی آؤ میں آج تیسرا دن نے تو آڈی بارگاہ وچانا ہوا آج تیسرا دن نے بکریاں میں اہتمام نال نہیں چرائیاں بکریاں بکھیاں نے آج گھر جاواں گا آج بہت زیادہ ڈانٹ پوے گی کملی والیاں تاں کر کے رو رہے ہیں اور دوسری گلے تو آڈی جدائی دا صدمہ بھی ہو رہے آئے تو آڈی جدائی برداشت نہیں ہوندی حضور تو آڈے تو جدا ہونا وا میں نو چین ہی نہیں آندا رات دا ہر لمحہ گن گن کے گزارنا وا کملی والیا میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر صافہ بکریاں ہاک کے تھے میرے کو لیا ابو بکر صافہ بکریاں حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے بچیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے کریم آقا نے بکریاں دی پشت تے اپنا ید
اللہ والا ہاتھ پھیریا اپنا مبارک ہاتھ پھیریا کتابہ چ لکھیا ہے میرے نبی پاک دے ہاتھ پھیرن دی دیر سی جڑیاں کمزور بکریاں سن او موٹیاں تازیاں بھی ہو گئیاں اور دودھ نہیں دیندیاں سن او دے تھنا چ دودھ بھی آ گیا ہے حضرت ابو کرسافہ خوش ہو گئے اور گھر دے اندر گئے ماں تے ماسی نے جدوں ویکھیا بکریاں بڑیاں موٹیاں تازیاں تے فربا نے ماں تے ماسی نے پوچھیا ابو کرسافہ آج تا بکریاں بڑیاں رجیاں ہویاں نے ابو کرسافہ آج کتھے چرا کے آیا ہے ابو کرسافہ نے جواب دیتا ماں آج محمد دیاں ڈوگیاں چ چرا کے آیا ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اے میری ماں اے میری خالہ دوئیں تسی منع کرنی ہے ہو کہ اس کو نہیں جانا لیکن میں 3 دن سونے نہیں مجلس سے گزارن اتنا سونا کہ اس تو پہلے میں ایجا سونا عظیم و شان آدمی ویکھیا ہی کوئی نہیں اور اتنا خوبصورت چہرہ دندانے مبارک چو نور نیا شواما نکلنیاں اور سونا جس ویلے بولنا تے منہ چو پھول جڑنین موتی جڑنین اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا کیتا ماں تے ماسی جس ویلے سنیاں تے ماں تے ماسی آخنیان اساں بھی سونے کو لے جا حضرات گرامی ماں تے ماسی نے آکھی ابو کرسافہ سانو بھی سونے دی بارگاہ وچ لے جا حضرت ابو کرسافہ نے آکھی نہیں ماں تے ماسی میرے پچھے پچھے آؤ ابو کرسافہ آگے آگے ماں تے ماسی پچھے پچھے حضور دی بارگاہ چے جا رہے نے ابو کرسافہ میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے میرے کریم آقا مسکرا پے ابو کرسافہ نے عرض کی تھی کملی والے آج میں اکلا نہیں آیا پچھے میری ماں تے ماسی بھی آ رہی ہے یا رسول اللہ پر میں نو خطرہ ہے میں نو ڈر ہے میری ماں تے ماسی کوئی توہین نہ کرون کوئی گستاخی نہ کرن میرے کریم آقا نے فرمایا ابو کرسافہ تو اتھے بہ جا میں جانا تیری ماں تے ماسی جانے اے ابو کرسافہ تو بے میں جانا تیری ماں تے ماسی جانے حضرات گرامی جس ویلے ماں تے ماسی مجلس رسول وچ آئیاں پہلی نظر ودوہا دے چہرے تے پئی تے ٹک ٹک لا کے سونے نو ویکھ دیاں نے حضرات گرامی حیران ہو گئیاں آپس سے گلاں کر دیاں نے اساں پتہ نہیں کی سوچیا سی اساں سوچیا سی جادوگر ایسا ویسا ہے لیکن اتنا سونا اتنا حسن و جمال ہے کہ اس تو پہلے اتنا حسین و جمیل مرد سا ویکھیا نہیں ایک دوسرے نو کہنیاں نے اتنا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا کہ پتہ چلیا سانو پتہ لگ گیا ہے اے اللہ دا رسول قریب آئیاں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے ابو کرسافہ ساڈے بچے نو کلمہ پڑھان والے سانو بھی کلمہ پڑھا دے اور اپنی غلامی دے شرف نال سانو بھی مشرف فرمانا دوئیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں دوئیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہیں حضرات گرامی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جڑا ویکھنا یا حضور تے قربان ہو وینا ہے اتنا حسن و جمال اللہ تعالیٰ فرمائے یا اور پھر حضور نہ دارو چھوڑنا ہی نہیں ہے یا